خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک ماں کیتھولک کلیسیا عید پینتیکوست کا تہوار مناتی ہے۔ یہ تہوار انتہائی خوبصورت ہے اور پاک ماں کلیسیا بڑی شادمانی کے ساتھ، ایمانی جوش و خروش کے ساتھ، روحانی بیداری کے ساتھ، ایمانی تیاری کے ساتھ اس عید کو مناتی ہے، تاکہ ہم پاشکا کو تکمیل تک پہنچا سکیں۔ یہ عید پاشکا کی تکمیل کرتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ آج خداوند یسوع المسیح کا پاشکا جو ہے مکمل ہوتا ہے اس عید کے وسیلے سے۔ جب ہم اس عید کے پس منظر میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم 3 بڑی عیدیں مناتی تھی۔ نمبر 1 عید فصح، جو مصر کی غلامی سے رہائی کی عید کہلاتی ہے، کہ کس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو اپنے قوی اور قدرت والے ہاتھ سے مصر کی غلامی سے، فرعون کے عذاب سے رہائی اور آزادی بخشی، اور یہ قوم پھر اس رہائی کو یادگاری کے طور پر مناتی رہی، تو یہ عید فصح کہلاتی ہے یا عید فصح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عید خمسین جو آج ہم منا رہے ہیں، اس کو عید خمسین بھی کہتے ہیں، عید پینتیکوست بھی کہتے ہیں، ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ اس عید کی الگ سے اہمیت ہے، اس عید کی دوسری عیدوں سے زیادہ اہمیت ہے اور اہمیت کی حامل ہے، اور پوری بنی اسرائیل قوم اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتی تھی، شکر گزاری کے ساتھ مناتی تھی، پوری ایمانی جذبوں کے ساتھ مناتی تھی، اور یہ عید ان کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، یا لوگ اس عید کے ساتھ جذباتی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ جس طرح ہمارے ایمان کی سب سے بڑی عید جو ہے وہ پاشکا کی عید ہے، عید قیامت المسیح ہے، لیکن ہم سارے مسیحی لوگ جو ہیں وہ کرسمس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس عید کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس عید کو وہ پوری قوت کے ساتھ، پوری ایمانی طاقت کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ، پوری امنگوں کے ساتھ اور پوری روحانی تیاری کے ساتھ مناتی تھی۔ اس کے بعد عید خیام ہے، یعنی خیموں کی عید، کہ جب وہ مصر کی غلامی سے رہائی حاصل کرتے ہیں اور کس طرح وہ خیموں میں رہتے ہوئے وعدہ کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے تھے، تو یہ عید انہیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کن مشکلات میں سے گزر کر وعدہ کی سرزمین پر پہنچے۔ تو یہ 3 عیدیں ہیں، 3 بڑے تہوار تھے جو بنی اسرائیل قوم کی زندگی کے اندر تھے، اور ان کو وہ بڑے ہی احترام کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ مناتے تھے، اور ہر بالغ یہودی یروشلم کی طرف آتا تھا۔ تو ان عیدوں پر، اور خاص طور پر عید خمسین یا عید پینتیکوست کے موقع پر 3 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ یروشلم میں موجود ہوتے تھے کہ وہ اس عید کو منا سکیں، خدا کی شکر گزاری کر سکیں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہو سکیں، اور خدا کے ساتھ اس کے عجیب کاموں کا شکر ادا کر سکیں۔ تو یہ پس منظر ہے کہ اس عید کو
ان عیدوں کو منانے کے لیے، اور اس کے بعد اس عید کو منانے کے دو بڑے مقاصد تھے۔ نمبر ایک کہ یہ پہلے پھلوں کی عید کی شکر گزاری، کیونکہ یہ عید ہمیشہ مئی اور جون کے موسم میں آتی ہے، تو اس وقت گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ پہلے پھلوں کی شکر گزاری کہ خدا نے ہمیں یہ اجناس عطا کی ہے، خدا نے ہماری فصلوں کو بڑی برکت بخشی ہے، اور اس کی کٹائی اور غلے کو اپنے گھر میں جمع کرنا اور خدا کی شکر گزاری کرنا، خدا کی حمد اور تعریف کرنا، اور خدا کے حضور اس فصل کے پہلے پھل پیش کرنا، اور خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا مقصد تھا اس عید کو منانے کا کہ وہ لوگ پہلے پھلوں کی شکر گزاری کے طور پر اس عید کو مناتے تھے۔ دوسرا، کوہ سینا کے دامن میں جب بنی اسرائیل قوم موسیٰ کے ساتھ خدا کے حضور کھڑی ہوتے ہیں تو خدا انہیں شریعت عطا کرتا ہے، ایک عہد عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس عہد کو منانے کے لیے، اس عہد کی یادگاری کو منانے کے لیے کہ خدا نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قوانین عطا فرمائے، احکام عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، ہمارے ساتھ ایک عہد باندھا کہ اگر تم میرے ان حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری امت ہوگے۔ تو دوسرا بڑا مقصد اس عید کو منانے کے لیے یہ تھا کہ وہ کوہ سینا میں دیے جانے والے عہد کو منانے کی شکر گزاری کرتے تھے یا اس کی یادگاری مناتے تھے۔ تو یہ دو بڑے مقاصد تھے عید پینتیکوست کو منانے کے لیے۔ آج جب ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں تو پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں، تو یہ عید فصح کے 50 روز بعد منائی جاتی تھی، 50 روز بعد منائی جاتی تھی۔ آج بھی یہ عید قیامت المسیح کے 50 روز بعد منائی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ کڑیاں جڑی ہوئی ہیں اور ہم ان عیدوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں کی طرح منا رہے ہیں۔ آج کے دن کلیسیا کا جنم دن ہے۔ یہ عید جو ہے ہم اس طور پر بھی مناتے ہیں کہ آج کے دن کلیسیا وجود میں آتی ہے، آج کے دن کلیسیا جنم لیتی ہے، آج کلیسیا کی سالگرہ ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے عید صعود منائی، آج ہم عید پینتیکوست منا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں عیدیں جو ہیں وہ مشن کی عیدیں ہیں۔ پچھلے اتوار خداوند یسوع المسیح نے ہمیں ایک مشن دیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اب میں آسمان پر جا رہا ہوں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے میرے مشن کو وسعت دینی ہے، بڑھانا ہے، آگے لے کر جانا ہے۔ جس طرح ہم گیت میں کہتے ہیں کہ کلام کا پھیلانا جو ہے اب یہ ہمارا کام ہے، اب ہم نے اس کلام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس وقت یہ مشن دیا گیا اور آج کے دن یہ مشن کا آغاز ہوتا ہے۔ آج جنم دن ہے اور اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع المسیح کا مشن جو ہے جو ہمیں دیا گیا اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ رسول قوت پاتے ہیں، طاقت پاتے ہیں، بہادری ان کے اندر آ جاتی ہے، جرأت اور دلیری کے وہ معمار بن جاتے ہیں، اور اس پاک روح کی معموری کے وسیلے سے، اس پاک روح کو حاصل کرنے کے وسیلے سے، اس پاک روح کی حکمت کے وسیلے سے، اس پاک روح کے ادراک کے وسیلے سے، اس پاک روح کی رہنمائی کے وسیلے سے وہ خدا کے مشن کو جاری و ساری کرتے ہیں، تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، منادی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایونجلائزیشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا، یسوع کا یہ مشن جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پاک ماں کیتھولک کلیسیا
اس کو کلیسیا کا جنم دن قرار دیتی ہے کہ اس دن رسولوں کی منادی کے وسیلے سے، ان کے کلام کے وسیلے سے، ان کی باتوں کے وسیلے سے اور پاک روح کے وسیلے سے 3000 لوگوں نے یسوع المسیح پر ایمان لا کر اس عید کو کلیسیا کا جنم دن بنا دیا۔ تو اس لیے اس عید کو کلیسیا کا جنم دن کہا جاتا ہے۔ آج کی تلاوتوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ روح القدس ہے۔ آج کی ساری تینوں تلاوتوں کے اندر پاک روح چھایا ہوا ہے۔ بے شک خدا کے پاک کلام کے اندر بھی خدا کا پاک روح چھایا ہوا ہے، لیکن آج خصوصی طور پر آج ہم ایک خاص تہوار مناتے ہوئے اور آج کی چنیدہ تلاوتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے، جن میں پاک روح کا ذکر ہے، جو پاک روح کا مرکز اور محور ہیں، جو پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی دے رہی ہیں، جو پاک روح کی بہت ساری باتوں کو بتا رہی ہیں، تو آج کی تلاوتوں کا مرکز جو ہے وہ روح القدس ہے۔ قدیم زمانے میں عبرانی لوگ خدا کی روح کو ایک طاقتور اور زندگی بخشنے والا یہوہ کا دم تصور کرتے تھے کہ یہ خدا کا روح ہے، دم ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، زندگی دینے والا ہے، ادراک بخشنے والا ہے۔ تو یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ یہوہ کا یہ تصور ہے کہ وہ یہوہ کا دم جو ہے وہ قوت رکھنے والا ہے۔ روح القدس پاک ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے اور بڑی قوت والا ہے۔ خداوند نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وکیل بھیجے گا، مددگار بھیجے گا۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک وعدہ ہے، اور اس وعدے کی تکمیل کا دن ہے۔ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ تو وہ یہ وعدہ آج کے دن پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف تہوار نہیں ہے بلکہ خداوند کے وعدے کی ایک خوبصورت تکمیل ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، ہمیشہ انہیں پورا کرتا ہے، ہمیشہ اس کے وعدے جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح آج کا خداوند کا کیا ہوا وعدہ کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ایک مددگار دوں گا۔ تو آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس پاک روح کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا، تاکہ اس کے وسیلے سے ہم آگے بڑھیں، اس کی ہدایت و رہنمائی میں آگے بڑھیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں جو ابد تک ان کے ساتھ رہے گا۔ یہ عید فصح کے 50ویں دن عید منائی جاتی ہے۔ اب یہ عید قیامت المسیح کے 50ویں دن منائی جا رہی ہے۔ یہودی اس عید کو بڑی خوبصورتی اور مذہبی عقیدت کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کے طور پر مناتے تھے کہ خدا نے انہیں پسندیدہ اور چنیدہ قوم بنایا ہے۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہودی لوگ اس عید کو اس لیے بھی مناتے تھے کہ خدا نے ہم پر برکت دی ہے، خدا نے ہم پر رحم کیا ہے اور ہمیں تمام اقوام میں سے ایک خاص قوم کے طور پر چن لیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو خدا کا انتخاب ہے۔ تو خدا نے ہمیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے جلال کے لیے ہمیں چنا ہے۔ تو اس چناؤ کے لیے، اس انتخاب کے لیے، اس لگاؤ کے لیے، اس محبت کے لیے جو خدا نے ہمارے ساتھ کی ہے، ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ اس عید کو مناتے تھے کہ خدا نے انہیں ایک پسندیدہ اور چنیدہ قوم ہونے کے لیے بلایا ہے۔ عید پینتیکوست سے پہلے بھی پاک روح کا ذکر خدا کے پاک کلام میں ملتا ہے۔
खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि इब्तदा में ही रूह पानियों पर जुम्बश करता था, इसी रूह से इंसान की पैदाइश हुई। यही रूह इंसान के ज़मीर को रोशन करता है और यही रूह खुदा के चुने हुए रहनुमाओं को ताकत बख्शता है। यही रूह हाकिमों और कानून देने वालों की रहनुमाई करता है। यही रूह नबियों को इल्हाम बख्शता है। तमाम अंबिया कराम ने जितना भी इल्हाम पाया है वो पाक रूह की मदद से है। तो खुदा का पाक रूह अंबिया कराम को इल्हाम बख्शता रहा है। यही रूह मूसा को कोहे सीना के पहाड़ पर 10 अहकाम अता करता है। यही रूह इशाया नबी को पेशन गोइयां करने की सादत बख्शता है। आज हम इशाया नबी की पेशन गोइयों को बहुत बड़ा मोतबर पेशन गोइयां समझते हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये शख्स अपनी आंखों से ये सारा नज़ारा देख रहा था, लेकिन ये रूह कुदस का कमाल है कि 700 बरस पहले वो उसको सब कुछ दिखा देता है और उसी बिना पर उसी की मामूरी से और उसी की रोशनी से वो पेशन गोइयां करता है और पाक रूह पेशन गोइयों की सादत इशाया नबी को बख्शता है। रूह कुदस यीशु मसीह के मुजस्सम होने पर भी मौजूद था। जिस तरह मुकद्दसा मरियम से हजरत जिब्राइल मुकद्दसा मरियम से हम कलाम होता है और कहता है कि रूह कुदस तुम पर साया डालेगा, और ये रूह का कमाल है कि मुकद्दसा मरियम एक कलमे की माँ बनती है। तो ये रूह कुदस की बहुत बड़ी बरकत है और ये इसका कमाल है कि वो खुदा के कलमा की माँ बनती है। यीशु ने खुद अपने बपतिस्मा के वक्त इस पाक रूह का तजुर्बा किया। आसमान खुलता है और आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। आखिर में हम रूह कुदस के असरात देखते हैं कि ये कितनी तासीर रखता है, कितना इसके अंदर असर है। तो रूह के असरात जो हैं वो मामूली से गैर मामूली बना देते हैं। किसी भी शख्स को, उसकी हस्ती को मामूली से गैर मामूली बना देना रूह कुदस का असर है। नंबर 2, ये बुज़दिल को बहादुर बना देता है। शागिर्दों के साथ यही हुआ कि वो खौफ था, डर था, बुज़दिली थी कि अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, हमारे साथ हम शायद खुदावंद के यीशु के उस मिशन को जारी और सारी ना रख सके। लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो वो सारी बुज़दिली, वो सारा खौफ, वो सारा डर एकदम खत्म हो गया। तो रूह कुदस जो है वो बुज़दिल से बहादुर बना देता है, गैर मुतहरक से मुतहरक बना देता है, गैर मुतकिद को मुतकिद बना देता है और ना उम्मीद से पुरुम्मीद बना देता है। यीशु के इनकारी शख्स को अंजील का मुबश्शर बना देता है। पालूस की मिसाल आपके सामने है कि किस तरह वो खुदावंद के खिलाफ था, यीशु का इनकारी था, लेकिन रूह कुदस के वसीले से वही शख्स जो है वो बहुत बड़ा मुबश्शर और मुबल्लग बनता है। तो यीशु के इनकारी से अंजील का मुबश्शर बना देता है। रूह हमें ताज़ा करता है, रूह हमें तहरीक देता है और मुत्तहिद करता है। ये रूह कुदस की खूबसूरत बातें हैं कि असल काम ही रूह कुदस का मुत्तहिद करना है, एक करना है और तहरीक देना है। रूह मिशन, बशारत और गवाही के लिए तैयार करता है। रूह हमें मिशन देता है, बशारत के लिए उकसाता है और गवाही के लिए तैयार करता है। रूह कुदस आज भी हमारे दरमियान मौजूद है जो हमें बपतिस्मा और इस्तेहकाम के वक्त मिला था। रूह कुदस एक ऐसी ताकत है जिससे हम जिंदगी हासिल करते। तो ये रूह कुदस का सबसे बड़ा खूबसूरत
मौजज़ा है, बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत है कि इससे हमें जिंदगी मिलती है। खुदा ने अपना रूह उस पुतले में जो अपने ही हाथ से बनाया और ढूंढा था, उसमें अपना दम फूंका और वो क्या हुआ, जीती जान हो गया। तो ये रूह कुदस जो है वो हमें जिंदगी देता है, जिंदगी का सरचश्मा है, जिंदगी का माखज़ है, जिंदगी की कसरत रखता है, जिंदगी बांटता है, जिंदगी देता है। तो पाक रूह का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि वो हमें जिंदगी देता है, हम जिंदगी हासिल करते हैं। रूह कुदस हमें अपनी अना, रूह कुदस हमें अपनी अना, इनफरादियत और खुदी के खौल से निकाल कर इज्तमाई मुफाद के लिए सरगर्म होने के लिए हौसला अफजाई करता है, कि अपनी नफी करना सिखाता है, अपने खौल से निकलना सिखाता है, अपनी इनफरादियत से बाहर आने की कुव्वत और ताकत देता है, और दूसरों के लिए खिदमत करने का जज्बा हमारे अंदर सरायत करना शुरू कर देता है। ये रूह की बात है, ये इंसानी तब्दीली की बात है। जब पाक रूह काम करता है तो फिर ज़हन, दिल सब कुछ बदल जाता है। फिर हम अपनी ज़ात की नफ़ी करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी इनफरादियत के खौल से बाहर आ जाते हैं। फिर हमारी पसंद नापसंद नहीं होती, बल्कि उसकी पाक मर्जी को जो वो चाहता है मेरी ज़िंदगी से, फिर मैं वो जो राब्ता हो जाता है। जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम अपना आप भूल जाते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में वही होता है जिस तरह पौलुस कहता है, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो ये खुदावंद में मेरे अजीज़ों, ये बात फिर उस वक्त आती है जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है, जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में मामूरी और भरपूरी ला रहा होता है, तो फिर हम अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों की भलाई और बेहतरी की बात करते हैं। खुदावंद हमें फजल बख्शे ताकि हम मुत्तहिद और एक बदन होकर रूह के फलों जैसे मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, खलीमी और परहेजगारी और उसकी नेमतों, हिकमत, समझ, सलाह, मजबूती, इल्म, दीनदारी और खुदा के खौफ के मुताबिक जिंदगियां बसर कर सकें। आप सबको कलीसिया का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।